مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ صدقات اور خیرات، اسلام کا دوسرا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، ساتھ میں اللہ نے یہ کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ مسلمان کو کنجوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کو کنجوس مسلمان بالکل بھی پسند نہیں، بیوی کو کنجوس شوہر بالکل بھی پسند نہیں، بچوں کو کنجوس باپ بالکل بھی پسند نہیں، دوستوں کو کنجوس دوست بالکل بھی پسند نہیں ہے، پڑوسیوں کو کنجوس پڑوسی بالکل بھی پسند نہیں ہے، امپلائز کو کنجوس باس بالکل بھی پسند نہیں۔ 1901 کی تنخواہ پہ چلایا ہے اب تک۔ ہوتے ہیں نا کچھ باس، کام نچوڑ لیا تنخواہ دینے میں۔ مالک مکان کو کنجوس کرایہ دار بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جو ایک نلکا بھی ٹوٹ جائے تو مالک مکان کو فون کر رہا ہوتا ہے نلکا لگا دو، اتنا تو لگا لے یار۔ کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ کرایہ دار ایسے کنجوس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو دنیا میں کنجوس آدمی کسی کو پسند ہے؟ ایک لطیفہ بہت سنا چکا ہوں لیکن خدا کی قسم مزہ بہت آتا ہے اس میں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس لطیفے پہ میرا کاپی رائٹ ہے، یہ کسی اور کو سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کنجوس باپ تھا، بچے کہتے تھے ابو کبھی دیسی گھی کھلا دو ہمیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے دیسی گھی کے اتنے فضائل سنے، ابا کبھی ہمیں بھی دیسی گھی۔ وہ تھا کنجوس، جب بہت زیادہ اس کو تنگ کیا تو دیسی گھی کا پیکنگ میں ڈبہ لے کر آیا۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی گھی کے ڈبے ہوتے ہیں اس کے ڈبے پہ بھی کچھ چکناہٹ ہوتی ہے، تو ڈبہ لے کر آیا، کہتا ہے دیکھو ابھی ڈبہ کھولنا نہیں، پہلے ڈبے سے لگا کے کھاؤ۔ کیا کرو؟ ڈبے سے لگا پہلے اس کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی پھر ڈبہ کھولیں گے۔ تو وہ بھی کنجوس کے بچے تھے، صبح روٹی روزانہ ڈبے سے لگا کے کھا رہے تھے۔ اس کو کہیں سفر پہ جانا ہو گیا، اب اس کو یہ خطرہ ہوا کہ ڈبہ کھولنا نہیں، تو اس نے ڈبے کو الماری میں بند کیا، الماری لاک کر کے چلا گیا۔ 15-20 دن کے بعد آیا، آتے ہی پوچھا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں ابو، کیسے کھولتے، الماری میں ڈبہ تھا۔ چلو اس کا مطلب پھر گھی نہیں کھایا نا تم نے؟ نہیں، گھی تو کھایا ہم نے۔ ارے کیسے کھا لیا؟ کہہ رہے ہم الماری سے روٹی لگا کے، وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا۔ ہم روٹی کیسے کھاتے تھے؟ الماری سے لگا کے۔ اس نے ایک تھپڑ لگایا، کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے کیا؟ تو بتاؤ ایسا آدمی کسی کو پسند ہوگا؟ نفت العرب ایک عربی کی کتاب ہے، بڑے واقعات اس میں پرانے لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، عربی ادب کی کتاب۔ اس میں لکھا ہوا عرب میں یہ عادت تھی کہ اپنے باپ دادوں کی سخاوتیں بہت بیان کیا کرتے تھے، باپ دادوں کی، کہ میرا باپ اتنا سخی، شاعری میں باقاعدہ ان کے مشاعرے ہوتے تھے، میرا باپ اتنا سخی، وہ کہتے نہیں میرا باپ اتنا سخی۔ تو ایک عربی شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت بیان کر کے مقابلہ جیتا۔ کیا جیتا؟ مقابلہ۔ اتنا اس کو سخی ثابت کیا نا کہ بس لوگوں نے اس کو کہا بھائی تو جیت گیا۔ تو ایک بندہ کہہ رہا ہے جس نے وہ مشاعرہ دیکھا ہوگا کہ اس کے باپ اتنا سخی، کہتا ہے میں ایک دن اس کے باپ کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے پی رہا ہے دودھ ڈائریکٹ۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں، گلاس میں نکال لو برتن میں۔ کہتا ہے نہیں، برتن میں نکالتا ہوں تو آواز آتی ہے تو بچے بھی آ جاتے ہیں دودھ مانگنے، اس کے اپنے بچے، سمجھ آئی؟ تو آواز سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ تھن سے منہ لگایا ہے کہ بچے نہ مانگ لیں، اور بچے بھی اپنے کو، محلہ پڑوس کے نہیں۔ کہہ رہے میں نے کہا مقابلہ تو یہ جیتا ہے کہ سخاوت حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی مشاعرے میں تو ہم نے، اور حالت کیا ہے، بکری کے تھن سے ڈائریکٹ چوس رہا ہے، جیسے بچے نہیں بکری کا بچہ پی رہا ہوتا کہ آواز نہ آ جائے، کہیں کوئی دودھ مانگنے نہ آ جائے۔ تو اب بتاؤ کنجوس کسی کو پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس آدمی جنت سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، اللہ کی مخلوق سے بھی دور، سب نفرت کرتے ہیں، جہنم کے قریب ہے۔ اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، اللہ کی مخلوق کے بھی قریب، اور جنت سے بھی قریب، دور کس سے ہے؟ صرف جہنم سے۔ ہمارے نبی سخاوت کے دریا تھے، امہات المومنین سخاوت کی دریا تھیں، صبح راشن ملتا، شام سے پہلے بڑھ جاتا سارا۔
تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسراف کرو، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرو، لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ کو پسند خرچ کرنے والے لوگ ہیں، کنجوس اللہ کو پسند نہیں۔ کہاں خرچ کرو؟ سب سے پہلے رشتہ داروں پر۔ یہاں کتنے ایسے میاں ہوں گے جن کی اچھی تنخواہیں ہیں، بیویوں کو صبر شکر کی حدیثوں پہ ٹرکایا ہوا ہے، حالانکہ اچھا کھا رہے ہیں، باہر نہاریاں پھوڑ رہے ہیں، بریانیاں پھوڑ رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، بیگم جب خرچہ مانگتی ہے تو ماش اور مونگ کی دال کے فضائل۔ میاں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کھلے ڈلے ہوتے ہیں اور کچھ انہیں ہاتھ، اور ایسے بے غیرت میاں بھی مارکیٹ میں آئے جو کہتے ہیں ہم کمائیں گے ہی نہیں۔ کمائے گا کون؟ بیگم کمائے۔ ایسے بے شرم سسرال بھی ہیں جو بہو کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں۔ آپ کبھی خوشبو لگا کے اکیلے آؤ ہمارے پاس، میں آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے حالات بتاؤں گا، آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو بھائی اللہ نے مرد کو خرچ کرنے والا بنایا، عورت کو مرد سے کھانے والا بنایا۔ مرد کھلا کے خوش ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی نے فرمایا جو خود کھاتے ہو ویسا بیوی بچوں کو کھلاؤ، یعنی اس اسٹینڈرڈ کا، جیسا خود پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا بیوی بچوں کو بولو نا پہناؤ۔ تو گھر پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے۔ ماں باپ کو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی اپنی آمدن سے ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے خاص کرو۔ کچھ چیزیں انسان نے گھروں میں دیکھی ہوتی ہیں، ہمیشہ اس وقت ان چیزوں کی مجھے ویلیو کا اندازہ نہیں تھا۔ ہمارے والد صاحب جب تنخواہ ملتی نا، آ کے سب سے پہلے میری دادی کو، دادا تو حیات نہیں تھے ہمارے، سب سے پہلے کچھ حصہ دادی کو نکال کے دیتے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، ابا چپکے سے بلا کے ہماری دادی کو، ہمارے ابا کی اماں تھی نا، ان کو پکڑا رہے ہیں، اور ہماری دادی بھی یوں کیا۔ ایسے چیز ہی ایسے، آپ مجھے بھی دو تو میں یوں ہی کروں گا، ایسا تو ایسی چیز ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو خوشی خوشی لے لیتے ہیں سب۔ تو مجھے وہ منظر یاد رہ گیا کہ یار جب پیسہ آ رہا ہے، والد، حالانکہ دادی تو ہمارے والد صاحب ہی کے ساتھ تھی نا، ان کو ضرورت کیا تھی پیسوں کی؟ بھائی کھانا پینا پک رہا ہے، جو آپ کی دوائیں علاج میں تو سب چل رہا ہے، لیکن نہ ہی الگ سے پاکٹ منی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور سب سے پہلے کس کو؟ دادی۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور پتھر آ کے غار کا منہ بند کر دیا، تینوں کو موت یقینی نظر آئی۔ تینوں نے کہا کوئی اچھا عمل ہم نے کیا ہو تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو دونوں نے جو دعا مانگی وہ الگ، ایک کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وقت کم ہے۔ اس نے کہا اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، گھر آ کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن کیا ہوا، میں گھر آیا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئے تھے، تو اب مجھے غیرت آئی کہ ان سے پہلے کسی اور کو پلاؤں، میں ان کو اٹھا بھی نہیں سکتا کہ نیند خراب ہوگی، تو اب جو میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات ان کے سر کے سرہانے پہ میں کھڑا رہا ہوں کہ آنکھ کھل گئی تو ایسا نہ ہو بھوکے ہوں۔ یہ ماں باپ کی خدمت ہوتی تھی ونس اپون اے ٹائم۔ آج ہے یہ خدمت؟ ساری رات میں کھڑا ہوا ہوں کہ میرے ماں باپ ہیں، رات کو اٹھیں گے، ایسا نہ ہو کہ پیاسے ہوں، بھوکے ہوں، تو اور پھر بھوکے ہی سو جائیں کہ بھئی دودھ نہیں ہے، ایسا نہ سو جائیں، اب اٹھا بھی نہیں سکتا، نیند نہ خراب ہو۔ پوری رات اے اللہ میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اور صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ کھلی ہے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ میں نے یہ صرف کس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ تجھے، کیونکہ تو ماں باپ کی خدمت سے جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور کام سے اتنا خوش نہیں ہوتا، یہ تیرے لیے میں نے کیا۔ اے اللہ اگر تو مانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا، فاکشف عنا ما نحن فیہ، جس مصیبت میں آج میں گرفتار ہوں مجھے اس مصیبت سے نکال دو۔ اللہ کی غیبی قدرت حرکت میں آئی اور غار کا پتھر لڑک گیا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے تم مشکل وقت میں اللہ کو یاد رکھو، تم پہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہیں، تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو، تم پہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ میرے بھائی اسلام میں ماں باپ کا مقام ہلکا نہیں ہے، بہت۔ نفل نماز میں پکارے، نماز توڑ کے پکار کا جواب دینے کا حکم ہے۔ باس پکارے نماز میں، نماز نہیں توڑ سکتے آپ، سمجھ میں آ رہی بات؟ بیگم پکارے، بیلن کا خطرہ ہو تو بھی نماز بولو
نہیں توڑ سکتے. سر پھٹے گا ڈاکٹر سے علاج کروا لو, نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسرائیل سے فون آئے, استغفر اللہ, سسرال سے فون آئے, تو سسرال اسرائیلی ہے نا, وہ کیا کریں, غلطی سے منہ سے نکل جاتا ہے, یہ غلطی سے ہو جاتی ہے میرے بائی مسٹیک, جان کر میں سسرال کو اسرائیل نہیں کہتا بھائی. تو سسرال سے فون آئے, نماز نہیں توڑ سکتی. عورت کو شوہر بلائے, نماز نہیں توڑ سکتی, لیکن ماں اور باپ نے پکارا, بولو, توڑ سکتی ہے نماز. تو اتنا بڑا حق ہے آج ہماری سوسائٹی میں رہا یہ حق والدین کا. تو تقوی میں یہ بھی داخل ہے کہ ماں باپ کے سامنے زبان چلانے سے اجتناب کرو. غصہ آئے کنٹرول کرو, ہر ایک پہ غصہ نہیں جاری کرو, غصہ کمزور اپنے جو تھے طاقتور ہیں نا ان پہ جاری کرو. بوڑھے ماں باپ پہ کیا کرے گا غصہ جاری کر کے, وہ کیا بگاڑ لیں گے تمہارا. تو وہاں تو برداشت کرنا ہے. تو دیکھو سب سے پہلے اس نے کس پہ خرچ کیا, ماں باپ پہ. ہاں اگر ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے, جیسے آپ کے والد کی اچھی جاب ہے تو پھر شرعاً آپ کے ذمہ نہیں جاب ہے, لیکن پھر بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو, پھر شرعاً آپ کے ذمہ نہیں ہے. وہ تو بیچارے بوڑھے تھے نا, اسی کی آمدن پہ تھے. تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے, وہ کما رہے ہیں, والد صاحب آپ کے اور آپ کی والدہ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, تو پھر بے شک تھوڑا دے دو, پھر پوری ذمہ داری شریعت نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے. تو خوب سمجھو اس مسئلے کو. اچھا ایک مسئلہ اور بھی سمجھو, موضوع سے تھوڑا جلدی سے سمیٹتا ہوں. اکثر جب ابا ریٹائر ہو جاتے ہیں, بیٹا کمانا شروع کرتا ہے, تو بیٹا اکثر آمدن باہر ملک میں جا کے پھر اپنی اماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ گھر چلاتی ہیں. خواتین تھوڑا ناراض تو ہو جائیں گی, لیکن یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں. گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے, اور ساری زندگی وہی خرچ کرتا ہے, جو مرد ہوتا ہے وہی خرچ کرے گا نا اگر مرد کا بچہ ہوگا. تو جب ابا ریٹائر ہو جائے نا, تو بیٹے جب کما کے بھیجتے ہیں تو گھر کا بنیادی خرچہ ابا کے ہاتھ میں بھیجا کریں, کیونکہ ابا کو اس سے بڑی غیرت آتی ہے کہ ساری زندگی خرچہ میں نے اٹھایا, اور اب میں پان گٹکے کے پیسے بھی کس سے لیتا ہوں, اپنی بیگم سے. خواتین تو اس پہ غصہ ہوں گی تھوڑا سا, لیکن میں ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. جب اللہ نے سربراہ بنایا ہے, ساری زندگی خرچ اس نے کیا ہے, تو پیسہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ابا کی. وہ بیچارے عجیب بوڑھوں کی حالت ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمارے پاس جیب میں ہی کچھ نہیں ہے, اور پھر بھکاریوں کی طرح بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں پیسے. وہ تو یہ غلط ہے, اس کی 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی یار تم نے بیچاری. ہاں اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو, یعنی بنیادی خرچہ جو دودھ دہی ڈبل روٹی اور جو بھی آیا کرتا تھا وہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, باپ کے ہاتھ میں. بولا ابا زندگی آپ نے کھلایا تو اب بھی آپ ہی کھلاؤ گے. اماں کو الگ سے سائڈ پہ, جیسے ہمارے ابا دادی کو الگ سے کچھ جیب خرچی دے دیا, اماں کو دے دو, زیادہ دو, خوب جتنا دو گے اتنا ثواب ملے گا. لیکن گھر چلانے کا خرچہ کس کے ہاتھ میں آئے گا. ابھی تمہارے بڑھاپے کے لیے پہلے سے انتظام کر رہا ہوں, ورنہ مجھے پتا ہے تم لوگ کا حال ہونے والا کیا ہے. ابھی تو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو تو عزت ہے, جب گئے نا تو کسی کھانسنے کے علاوہ جراثیم پھیلانے کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا. تبھی بوڑھا جو انگریز ہے نا, وہ اپنے بڈھے کو اولڈ ہاؤس میں پہنچاتا ہے, بولتا ابا جتنا نچوڑ لیا تھا نچوڑ لیا, اولڈ ہاؤس شاباش, ادھر جراثیم نہیں پھیلاؤ. ڈاکٹر کہتے ہیں وائرس آتے ہیں اس سے. تو بلغم جگہ جگہ تھوک رہے ہو یہاں پہ, بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے بیچارے کا, یہی حال ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ماں اور باپ کی تعظیم کا بڑھاپے میں حکم دیا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو خرچ کرنے والا بننا ہے کہ نہیں بننا, کھانے والا بننا ہے کہ کھلانے والا. خرچ کرو, مسجدوں میں چندے بھی دیا کرو, ہدیے بھی دیا کرو اپنے بزرگوں کو, بھائیوں بہنوں کو گفٹ دیا کرو. کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے, طلاق یافتہ ہو گئی ہے, بولو کوئی بات نہیں یار, جہاں اتنے لوگ پل رہے ہیں تجھے بھی پالیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. ظرف کتنا بڑا تھا. ام سلمہ بیوہ ہوئیں, ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ, میری تو عمر بھی زیادہ ہو گئی اور میرے تو پہلے شوہر سے بچے بھی ہیں یتیم, ان کا کیا ہوگا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی شاید نبی کو میری ایج معلوم نہیں ہے, یا شاید جو ہے ان کو یہ خیال ہے کہ میں بچے کسی کے حوالے کر دوں گی, ہمارے خاندان میں کوئی ہے. تو انہوں نے کہا میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی, میں شادی کیسے کروں, میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہیں کون پالے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اما انا فاسن منکا, بھائی میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے. میری عمر کیا ہے, اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو میری عمر آپ سے بھی زیادہ. آج جو کم بخت دوسری شادی کا سوچتا بھی ہے نا,
70 سال کا ہوگا, اس کو 16-17 سال کی کنواری چاہیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمر آپ سے بھی زیادہ, اور رہا بچے کا مسئلہ تو بچے بھی لے آؤ. کتنا بڑا ظرف, جبکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا. لیکن نبی کیا سوچ رہے ہیں, بھائی جو جیسے سب کھا رہے ہیں تو 2-3 بچے اور بھی کھا لیں گے, کیا ہے اس میں, چل ہی رہا ہے نا. ہم تھوڑی یہ سوچتے ہیں, ہم تو ایک کیلکولیٹر میں ایک پورا اتنا گیس کا بل, اتنا بجلی کا بل, اتنی میری تنخواہ, اتنے پھر کرائے کے پیسے, اتنے. جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا وہ قیامت تک کیلکولیٹر پہ سیٹ ہو جائے گا. شادی اور بچے یہ اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں ہوتے. قرآن کے الفاظ دیکھو, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو, فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی غنی کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ گے, زرداری تمہیں بلائے گا, تم پہ رش کرے گا, نہ. یہاں مطلب یہ کہ ذمہ داریاں پوری کر دے گا اللہ. کہاں سے کرے گا یہ اللہ پہ چھوڑ دو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہوں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. خود سستی نہیں کرنی, کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, میرا شادیوں پہ بیان سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, محنت نہیں کر رہے ہوتے کمانے کی. جاب, ایک کمارے لڑکے کی ابا نے شادی کرا دی, میں نے کہا اس کی شادی مت کراؤ, یہ سست ترین انسان ہے. میں جانتا تھا اس کو, کہہ رہے ہیں آپ ہی تو کہتے ہیں بچوں کی جلدی شادی کراؤ. میں نے کہا میں ان بچوں کے بارے میں کہتا ہوں جو پڑھائی کو پہ تو توجہ دے, کہ کل کما لے گا آج نہیں تو, یا کچھ کما رہا ہو. یہ تو سست ہے, نہیں مانے, کر دی, وہ اور سست ہو گیا. کیونکہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان میں کہ یار میں اچھی جاب کروں گا تو اچھا رشتہ ملے گا, وہ موٹیویشن بھی گئی, بیگم بھی مل گئی ابا کے خرچے پہ. اب کیا ہو رہا ہے, یہ ہے بات سننے کی. اب انہوں نے میرے وہ بیانات لگائے جن میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب ہے. آئی بات سمجھ کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے, تو فل فوکس بچوں کی اسپیڈ کو کیا ہوا. وہ والے بیانات نہیں سنے جس میں آتا ہے کہ ذمہ داریاں بھی اٹھاؤ, کمانے کی فکر بھی کرو, پڑھائی کو. آدھا بیان سنا, آدھا نہیں سنا. تو وہ ابا پریشان کہہ رہے ہیں کہ اس کمبخت کو بھی کھلا رہا ہوں, اس کی بیوی کو بھی کھلا رہا ہوں, اور ہر سال نیا ماڈل مارکیٹ میں آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں یار میں اپنے بچوں کو کھلاؤں, اپنی بیگم کو کھلاؤں, یہ بھی میں. تو میں نے کہا ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا, ہم نے تو منع کیا تھا کہ ہم جو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں ذمہ دار لوگوں کو دیتے ہیں کہ ذمہ داری بھی تو اٹھائے نا. وہ ذمہ داری اٹھا نہیں رہا, تو آدھا بیان سنا ہے, آدھا یہ اس بیان میں بیٹھا تھا جس میں کہہ رہا ہوں جلدی شادی کرو, اس میں آیا نہیں جس میں کہہ رہا ہوں اپنے خرچے پہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جس میں آتا ہے نا اپنے خرچے پہ کرو, وہ والا سونا نہیں اس میں. تو پھر آدھا ہو گیا. خیر بات کو بس سمیٹ رہا ہوں. تو نماز پابندی سے پڑھنی ہے, اور کھلانے والا بننا ہے, کھانے والا نہیں بننا ہے. بھیک جو مانگتا ہے, حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. کھلاؤ لوگوں, اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقے دلوایا کرو غریبوں کو, مسکینوں کو, تاکہ بچوں کو دینے کی عادت پڑے. میرے پاس ایک شخص کا فون آیا, بہت صدقہ کرتا تھا وہ, مجھے پتہ چلا. میں نے اس سے قوم پوچھی, وہ ایسی قوم نکلی جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے کہا بھائی تمہاری قوم کے بارے میں تو مشہور ہے, ان سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں ہوتا, اور تم اتنے سخی. اس نے کہا میرے باپ نے, اچھا اپنی بہنوں پہ بڑا خرچ کرتا ہوں. کہتا ہے میرے باپ نے نا میرے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے تھے, پھوپھیوں پہ اور اپنے رشتے داروں پہ, اور کہتے تھے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم نے بھی اس طریقے کو جاری رکھنا ہے, میرے مرنے کے بعد کھلانا ہے. تو کہہ رہا ہے اس کی مجھے لت پڑ گئی ہے. بعض دفعہ چرس کی عادت پڑ جاتی ہے, ہیروئن کی عادت پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں مجھے صدقہ کرنے کی, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی لت پڑ گئی ہے, اب نہیں خرچ کرتا طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی لت ہے میرے بھائی. کچھ لوگوں کو مانگنے کی لت پڑتی ہے, ایسے اللہ کی پناہ, کبھی ان کے کام پورے نہیں ہوتے. آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے, بچوں کی فیسیں دینی ہے, آج یہ ہو گیا, ہر وقت بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں. کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے, فلانا چاہیے پیسہ چاہیے, لوگ 4 لے کے گھوم رہے ہیں, ہماری ایک نہیں ہو رہی, ایک کے لیے پیسہ چاہیے. ہر وقت کیا ہوتا ہے, منہ سے دھواں نکل رہا ہوگا. اور کچھ کیا ہوتے ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ, بھائی پیسہ چاہیے, نہیں پیسے کے علاوہ کوئی بات کرو, اللہ کا دیا بہت کچھ, حالانکہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائی دل کیسا ہونا چاہیے, بڑا. جب کوئی پوچھے
پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بولو نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے پیٹ میں نوالا نہ ہو. یہ لوگ اللہ کو پسند ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان کو اللہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. آج مسلمان بھکاری بن گیا ہے.